اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کے والدین آپ کے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں، جھڑکیاں نہیں لگانی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ان سے گفتگو بڑی نرمی سے کرنی ہے، نرمی سے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا. یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں محترم بھائیوں. وہ والدین بچپن میں جنہوں نے آپ کو پالا اور پوسا، آپ کے والدین نے کبھی اپنی اولاد کو کسی کے سپرد نہیں کیا، کسی کا محتاج نہیں کیا، کتنی محبت اور پیار کرتے اپنی اولاد کے ساتھ. لیکن یہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، اپنے والدین کے ساتھ اس اولاد کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ اولاد اپنے والدین کو دوسروں کا محتاج کرتی ہے. واللہ میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے، گھر میں 3-3 4-4 بیٹے ہیں، 3-3 4-4 بیٹے ہیں، لیکن والدین لوگوں سے مانگ کے کھا رہے ہیں، لوگوں سے مانگ کے کھا رہے ہیں. ایسی اولاد بھی میں نے دیکھی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے. اور محترم بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے بندے کی نہ فرض نماز قبول ہے، فرض عبادت قبول ہے، اور نہ ہی ایسے بندے کی نفلی عبادت قبول ہے جس سے اس کے والدین ناراض ہیں. وہ جتنی مرضی کوششیں کر رہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے گا، رب کو منائے گا، اللہ کبھی ایسے بندے سے راضی نہیں ہوتے جس بندے سے اس کے والدین ناراض ہو. والدین اگر ناراض ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے کبھی راضی نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین، اگر چاہتے ہو نا اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو تو اپنے والدین کو راضی کر لو، اپنے والدین کو راضی کر لو. اور اگر اپنے والدین کو آپ نے ناراض کیا، گویا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رحمت والے پیغمبر ہیں، کتنے رحیم پیغمبر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے ہیں، دہرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو. کیا مطلب ہے؟ وہ بندہ خاک و خاسر ہو، وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے بارے میں آپ کہہ رہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک والدیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے والدین کو پا لیا، اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، آپ کے والدین آپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. فرما برداری کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، ان کے ساتھ نیکی کرو گے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے. اور اگر ان کا کہا نہ مانا، ان کی نافرمانی کی، ان کی بے ادبی کرتے رہے، تو یہ بات یاد رکھنا، یہ عمل جو ہے اپنے والدین کی بے ادبی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ عمل آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے. اور ایک اور بات، اگر آپ کے والدین شرک کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں، بدعات و خرافات کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں،
پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے والدین کی بات کو چھوڑو اور اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو یاد کر لو اور اسی پہ عمل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اللہ فرماتے ہیں جب وہ آپ کو شرک کی طرف دعوت دے، بدعات و خرافات کی طرف دعوت دے، تو پھر ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی۔